وعلیکم ویورز، آج کا پہلا سوال کراچی سے ہے عالیہ علی. بڑا خوبصورت دلچسپ اور انٹیلیجنٹ کوشچن. وہ کہتی ہیں جی جیسے حکمران ویسے عوام، یا پھر جیسے عوام ویسے حکمران، پاکستان کے موجودہ حالات میں آپ کس محاورے کو درست قرار دیں گے؟ عالیہ، سچویشن یہ ہے کہ یہ میں تو خود کو محدود رکھوں گا اسلامک جو فلسفی ہے، اور وہی مجھے بہتر لگتی ہے، لاجیکل بھی. صرف اس لیے نہیں کہ وہ اسلامک ہے، صرف اس لیے کہ وہ لاجیکل ہے کہ جیسے حکمران ہو، جیسے عوام ہو، ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اچھا، اس کی بے شمار ڈائمینشنز ہیں. اگر تو وہ انتخابات، تو پھر اگر آپ نے گھٹیا لوگوں کو، تلنگوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو ہی اگر آپ نے ووٹ دینا، پھر بھگتو. یعنی جہاں ووٹر کی مینٹالٹی یہ ہو کہ جی کھاندے نے تے لگاندے بھی نے نا، یعنی اندازہ لگاؤ یہ کیا ذہنیت ہے. ایسے لوگوں کو ایسے ہی چور اور ڈاکو ملنے چاہیے. دوسری طرف اگر حکمران، میں اب بھول جائیں آپ ڈیموکریسی کو، اس سے پہلے تو اگر عوام کے اندر کوئی غیرت ہے، کوئی شعور ہے، تو وہ ریوولٹ کرتے ہیں، بغاوتیں ہوئی ہیں تاریخ میں. سو بیسیکلی میرا خیال ہے کہ یہ والی بات جو ہے یہ زیادہ جاندار، زیادہ اس میں شعور ہے، اور زیادہ پریگمیٹک، اور بہتر ہے کہ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. بہرحال پھر بھی آئی تھنک کہ یہ ڈیبیٹیبل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. آگے ہیں جی ساحر علی ہیں جیلم سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیوز میں اکثر پنجاب یونیورسٹی میں گزرے دنوں کا تذکرہ کرتے ہیں. پوچھنا چاہوں گا کہ گزرے وقت کے ساتھ اس یونیورسٹی میں معیار تعلیم بہتر ہوا ہے یا خراب، اور پنجاب یونیورسٹی دنیا کی چند معیاری یونیورسٹیوں میں کیوں شامل نہیں؟ ساحر علی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا صرف یونیورسٹیوں کو چھوڑیں، آپ کی کیا چیز ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جس کی کوئی رینکنگ ہو، کوئی اوقات ہو، کوئی حیثیت ہو؟ آپ مجھے بتا دیں. اس ملک کا عدالتی نظام بتا دیں، اس ملک کی فی قانونی، اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی اخلاقیات. اسلام 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 تو کرتے رہتے ہیں، جمعے کے جمعے واضح بھی ہوتے ہیں، بڑے لیکچر بھی ہوتے ہیں، تبلیغی جماعتیں بھی ہیں، مبلغ بھی پھر رہے ہیں، بٹ ہمارا کیریکٹر کیا ہے؟ اس ملک میں بچے کی خوراک میں تو اکثر پیٹتا ہوں، دودھ وہ خالص نہ ملے. یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی آج سے چند مہینے پہلے، یہ 10 12 11 مہینے پہلے، کہ 24 کروڑ لیٹر کیمیکل سے تیار شدہ دودھ اس ملک میں. میں یہاں تک گیا ہوں کہ خدا کا واسطہ اتنا ہی سوچ لو کہ جن لوگوں کی اکثریت یہ دودھ استعمال کرتی ہے، بچے بچیاں یہ دودھ پیتے ہیں، کل بڑے ہو کے انہیں کے آپس میں شادیاں ہوئی ہیں، تو کیا نسلیں پیدا ہوں گی تمہاری؟ تو یہ جو آپ نے پنجاب یونیورسٹی کی بات کی ہے، تو معاشرہ جب زوال پذیر ہوتا ہے تو اس کا سب کچھ زوال پذیر ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ٹائٹینک ڈوبے اور اس کے جو فرسٹ کلاس پیسنجرز ہیں وہ بچ جائے. نو، پھر تھرڈ کلاس بھی جائے گا تو فرسٹ کلاس بھی جائے گا، سارا کچھ ہی جائے گا. اس لیے زوال پذیر معاشرے میں ان سے ایکسپیکٹ کرنا. اچھا، میں جو گزرے دنوں کا ذکر کرتا ہوں، آپ یقین کریں مجھے چنڈو خانہ لگتا ہے. میرا رومانس تھا ہاسٹل نمبر 1. ہم 3rd ایئر میں پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس آئے تھے، 3rd ایئر میں، تو 4 سال پلس ہم ہاسٹل میں رہے. تو یادیں ہیں بڑی، بہت بہت خوبصورت زندگی کے دن تھے. میرا رومانس تھا کہ میں ہر 6 8 مہینے کے بعد میں چلا جاتا تھا گاڑی میں بیٹھ کے، سگریٹ پیتا دیکھتا رہتا تھا. ایک آدھ انتر کا چکر لگایا. لاسٹ جب میں گیا ہوں، کراہت آئی، گندے غلیظ جوتے 4 اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا دیا اس کو. 4 لڑکے ادھر گھسے، میرے غلیظ جوتے، گندے، ٹیڑے میڑے، ترتیب نہیں.
کامن روم میں گیا ہوں، قائد اعظم کی تصویر ٹیڑھی تھی، اوپر جالا لگا ہوا. جب میں گراؤنڈ فلور سے اوپر گیا ہوں، فرسٹ فلور پہ جہاں پرنس برکت علی، مقبول ملک، میرے بہت خوبصورت دوست وہاں رہتے تھے، وہاں توڑ پھوڑ کر کے انہوں نے وضو کی جگہ بنائی ہوئی تھی اور گندگی کا ڈھیر تھی، غلاظت کا ڈھیر، گندے جوتوں کے نشان اور گیلا پانی، اور وہ گارا تھا وہاں. یہ ظلم ہے. وہ جاؤ مرو جہاں کے جہاں کرنا ہے تم نے وضو وہاں جا کے کر لو. اوپر توڑ پھوڑ کر کے اتنا خوبصورت وہ کوریڈور تھا، اس کو عجیب و غریب بنایا ہوا، اس کی جگہ نہیں ہے. میں 20 بار کہتا ہوں کہ یہ مٹی کا پیالہ ہے بھائی، اس میں پانی پینا ہے، اس میں سگریٹ نہیں بجھانا. یہ ایشٹرے اگر جو ہے یہ اگر چاندی یا سونے کی بھی ہو تو اس میں پانی نہیں پینا. کوئی تمیز نہیں. اوور آل یونیورسٹی کا ماحول، لڑکی لڑکے میں اتنا فاصلہ، اور دور پھٹے منہ. جب ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر جاؤ گے تو وہاں تمہارے اصول وہاں کدھر جائیں گے؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ وہ دنیا نہیں ہے. اور اسلام کا ایک بیسک پرنسپل ہے، changing rules for the changing needs and unchanging rules for the unchanging needs. It's not the same world. اور اسلام میں بھی تاریخ ہے، یہ جس کو ہم حجاب کہتے ہیں. مدینہ میں ایک واقعات ہوا تھا، میں چھوڑیں کہ سنا نہ کسی کو عقل آنی ہے یہاں نہ سمجھ آنی. اچھا